कलीसिया च चलदा फिरदा मोजज़े ओ वंडदा फिरदा अपनी कलीसिया च चलदा फिरदा मोजज़े ओ वंडदा फिरदा नाम यसू नू जेड़ा पुकारे नाम यसू नू जेड़ा पुकारे अपने लहू दे नाल रंगदा फिरदा अपनी कलीसिया च चलदा फिरदा मोजज़े ओ वंडदा फिरदा यार दी बेटी नू जिंदा जदों कीता सी यार दी बेटी नू सवाल लोकां कीता सी यार दी बेटी नू जिंदा जदों कीता सी यार दी बेटी नू सवाल लोकां कीता सी की वेखिया सी तू मरन दे बाद की वेखिया सी तू मरन दे बाद कहंदी ए हो यसू ते भी वसदा अपनी कलीसिया च चलदा फिरदा मोजज़े ओ वंडदा फिरदा जन्म देने दियां अखां जदों खोलदा अखां ते मिट्टी ला के यसू नू बोलदा जन्म देने दियां अखां जदों खोलदा अखां ते मिट्टी ला के यसू नू बोलदा तो ले जाके विच शलोख दे तो ले जाके विच शलोख दे तू की हर वेले रहंदा है मंगदा अपनी कलीसिया च चलदा फिरदा मोजज़े ओ वंडदा फिरदा अन्नियां ते लंगड़े बीमारां नू सददा देवेगा शिफा शाफी होके बेटा रब दा अन्नियां ते लंगड़े बीमारां नू सददा देवेगा शिफा शाफी होके बेटा रब दा हथ चुक सारे मंगो दुआवां हथ चुक सारे मंगो दुआवां मुफ्त शिफा देंदा पैसे नहीं जे मंगदा अपनी कलीसिया च चलदा फिरदा मोजज़े ओ वंडदा फिरदा अपनी कलीसिया च चलदा फिरदा मोजज़े ओ वंडदा फिरदा अपनी कलीसिया च चलदा फिरदा मोजज़े ओ वंडदा फिरदा नाम यसू नू जेड़ा पुकारे नाम यसू नू जेड़ा पुकारे अपने लहू दे नाल रंगदा फिरदा अपनी कलीसिया च चलदा फिरदा मोजज़े ओ वंडदा फिरदा मोजज़े ओ वंडदा फिरदा मोजज़े ओ वंडदा फिरदा मोजज़े ओ वंडदा फिरदा खुदावन यीशु अल मसीह के काबिल ताज़ीम बाबरकत और ज़िंदगी बख्श नाम में आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम अर्ज़ है। खुदा बाप का बड़ा ही शुक्र है जिसने अपने बड़े कर्म से मुझे और आपको एक और मौका दिया है ज़िंदगी में कि हम उसका ज़िंदगी बख्श कलाम सुन सकें। अभी आप खुदा की हम्द व सना का गीत सुन रहे थे। यकीनन आपको बरकत मिली है
اور اب موقع ہے کہ ہم مل کر زندہ خدا کا کلام سنیں، بڑی توجہ سے، بڑے احترام سے، بڑی خاموشی سے۔ تو آئیے تلاوت کلام پاک سنیے۔ آج کی تلاوت مقدس یوحنا رسول کی معرفت انجیل مقدس ہے، اس کا 15واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات بڑے دھیان سے، بڑے غور سے سنیے گا۔ اس طرح سے خداوند یسوع المسیح نے فرمایا، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے۔ جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی، اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو، آمین۔ میرے بھائی، میری بہن، میرے عزیز، جو بھی اس وقت حاضر ہے کلام پاک سننے کے لیے، آج بہت ہی خوبصورت قابل توجہ پیغام ہے، اور وہ ہے پاکیزہ زندگی۔ ان دنوں میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا پیغامات کا، اس عنوان کے نیچے کہ ہمیشہ کی زندگی، ابدی زندگی، کثرت کی زندگی خدا باپ دیتا ہے ہر ایک انسان کو جو اس کے کلمے اس کے بیٹے مسیح کو قبول کرتا ہے، اس کے سرنڈر کرتا ہے، اس کے حوالے کرتا ہے۔ تو کافی پیغامات آپ نے سنے ہیں پہلے۔ آج ہمیشہ کی زندگی، ابدی زندگی کا جو بڑا خوبصورت رنگ ہے، صفت ہے، انگ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ خدا داد زندگی مسیح کے وسیلے جو ملتی ہے، یہ پاکیزہ زندگی ہے۔ پاکیزہ کا مطلب ہے، پاکیزہ کا مطلب ہے الگ، علیحدہ، جدا، سیپریٹڈ۔ تو جو مسیح میں ہے اس کے اندر ہمیشہ کی زندگی کا رنگ یہ ہے، صفت یہ ہے، انگ یہ ہے، خوبی یہ ہے کہ وہ شخص پاکیزہ زندگی گزارتا ہے۔ یہ نہیں کہ نام تو مسیحی ہو یا نجات یافتہ ہونے کی گواہی دیتا ہو یا روحانی شخص ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، لیکن جب اسے قریب سے دیکھا جائے تو زندگی میں خدا کی پاکیزگی، مسیح کی پاکیزگی، پاک روح کی پاکیزگی، الہام کی پاکیزگی اس میں نظر نہ آئے۔ تو پھر کیسے مانا جائے کہ اس شخص کو نجات ملی ہے یا ہمیشہ کی زندگی ملی ہے؟ یونانی لفظ زوئے ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی سی زندگی اس گناہگار میں آ جاتی ہے جو گناہ سے توبہ کر کے مسیح کی صلیب کے نیچے آ کھڑا ہوتا ہے اور ایمان لاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح تو میرے لیے آیا تاکہ خود مر کے، مردوں میں سے جی اٹھ کے، جلالی زندگی کا مالک ہو کے، اختیار پا کے مجھ جیسے گناہگار کو ایسی زندگی دے جو تیری طرح کی زندگی ہو، پاکیزہ زندگی جس کا گناہ سے کوئی لین دین نہ ہو، دنیا داری، نفسانیت، جسمانیت، حیوانیت، شیطانیت سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہ ہو، شائبہ نہ ہو۔
یہ ہے مسیح زندگی کا رنگ، یہ ہے ہمیشہ کی زندگی، ابدی زندگی، کثرت کی زندگی جو مسیح دیتا ہے اور دینے کے لیے بلاتا ہے۔ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ بے شمار لوگ ہیں دنیا میں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں، ہم کرسچن ہیں، ہم بارگین ہیں، ہمیں پاک روح ملا ہے، یہ وہ وغیرہ وغیرہ، لیکن پاکیزہ زندگی نہ خدا کو نظر آتی ہے نہ انسانوں کو نظر آتی ہے، عام لوگوں کی طرح زندگی جی رہے ہیں۔ دس از ناٹ دا ٹروتھ۔ کلام یہ کہتا ہے، بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ جو خدا کے بیٹے مسیح کے پاس آتا ہے، اس کو اپنا کفارہ قبول کرتا ہے تو اس کو عجیب تجربہ ہوتا ہے، اس کو الہی زندگی مل جاتی ہے۔ پہلا کرنتھیوں 6:11 پولس رسول نے کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا۔ یہ کرنتھس کا شہر بڑا بد اخلاقی میں مشہور تھا اس زمانے میں، لوگ بڑے بدکار تھے، زناکار تھے، لونڈے باز تھے، ہوموسیکسولز تھے، لیکن پولس پہلا کرنتھیوں 6:11 میں بھی کہتا ہے کہ تم ایسے تھے، لیکن کیا ہوا جب تم مردوں میں سے جی اٹھنے والے مسیح کے پاس آئے، مسیح کے بہتے خون کے چشمے کے پاس آئے، تو لکھا ہے تم پاک ہوئے، ہیلیلویا، تم دھل گئے، ہیلیلویا، اور تم راس باز ٹھہرے۔ کیا بات ہے! ایک عام گناہ گار جو اپنی بدی کے سبب سے خدا کا دشمن بنا پڑا ہے، وہ ایسا ہو جاتا ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے، وہ دھل جاتا ہے، وہ راس باز ٹھہر جاتا ہے۔ یہ ہے مسیحی زندگی کا پیغام اور یہ ہے کرسچن لائف۔ کیا یہ تجربہ آپ کو ہوا؟ کیا مسیح کو قبول کیا، اس کی صلیب کے نیچے آئے، اس کے لہو سے پاک ہوئے، اس کے روح سے دھل گئے اور خدا کے حضور راس باز ٹھہرے؟ نہیں تو آج موقع ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 7:1 میں پولس فرماتے ہیں، لکھ کے دے گئے ہیں، روحانی اور جسمانی آلودگی سے اپنے آپ کو پاک کر کے پاکیزگی کو کمال تک پہنچانا ہے اگر مسیح سے اور خدا باپ سے رشتہ رکھنا ہے۔ خدا باغبان ہے، مسیح انگور کا حقیقی درخت ہے، میں ڈالی ہوں، اس میں پیوستہ۔ تو جو تنے کے اندر زندگی ہے، اثر ہے، جوہر ہے، وہی ڈالی میں ہوتا ہے۔ کیا جو مسیح کا مزاج ہے، زندگی، وہی مجھ میں ہے، وہی آپ میں ہے؟ کام، کلام، خیال میں پاک انسان ہو، یہ کمال پاکیزگی ہے۔ پھر پطرس رسول فرما گئے ہیں، پہلا پطرس پہلا باب 15 سے 17 آیت پڑھیں تو رسول فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، اپنے سارے چال چلن میں مسیحو پاک بنو۔ کیوں؟ کیونکہ لکھا ہے پاک ہو کیونکہ میں پاک ہوں۔ پرانی عہد نامے میں سینکڑوں دفعہ یہ بات کہی گئی ہے۔ خدا نے اپنی قوم کو کہا، میں قدوس ہوں، میں پاک ہوں، میں صاف ہوں، میں شفاف ہوں، میں براق ہوں، میں جلالی ہوں، میں نور ہوں، تم بھی پاک بنو۔ اور رسول کہتا ہے سارے چال چلن میں، کردار میں، اخلاق میں، مزاج میں، رویے میں اور اپنے سارے چال چلن میں۔ کیا حال ہے؟ عبرانیوں کے خط میں رسول لکھتے ہیں 12ویں باب کی 14ویں آیت میں، اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خدا کو نہیں دیکھے گا۔ چاہے کسی بھی مشن کا ممبر ہو، کسی بھی مذہب کے اندر ہو،
کتنی بھی نمازیں پڑھتا ہو، کتنا بھی مذہبی بنا پھرتا ہو، کتنا بھی روحانی کہلاتا ہو، بغیر پاکیزگی بھی کمال کی. اسی لیے مسیح نے فرما دیا پہاڑی واز میں 5 باب 8 آیت، مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، وہ خدا کو دیکھیں گے. اب پاک دل کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے پاک مزاج، پاک شخصیت، پاک نیت، پاک عقل، یہ ہے پاک دل. تو جو پاک دل ہے وہ خدا کو دیکھیں گے. تو دوستو، آج موقع ہے ہم فیصلہ کریں، تیاری کریں اور اس جگہ پر آ جائیں کہ ہمیں خدا کی سی زندگی، پاکیزہ زندگی ملے. مسیح نے کہا تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو، اسی زندگی میں یہ تجربہ ہوتا ہے. اور مسیح میں جو ڈالی پیوستہ ہے اس کے اندر یہ تجربہ آتا ہے کہ اس کے اندر پاک زندگی آتی ہے. میری دعا ہے کہ خدا آپ کو یہ توفیق دے کہ آپ مسیح کے لہو سے دھل کے، پاک روح سے دھل کے، خدا کی حضوری سے دھل کے، خدا کے کلام سے دھل کے پاک صاف جلالی زندگی گزارو، تاکہ جب آئے خداون تو آپ اس کے جلال میں شامل ہو سکے. God bless you. Thank you very, very much. Amen and amen. Hallelujah.